امام ابن جریر ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جس سے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہے۔ جب الساط علیشہ بوڑھا ہوا تو وہ ایک جانشین مقرر کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو بنی اسرائیل کی رہنمائی میں مدد کر سکے، اور اسے پرسکون سلوک اور صاف دماغ والے کسی کی ضرورت تھی۔ اس نے صحابہ کی ایک جماعت کو جمع کیا اور 3 شرائط رکھی جو اس کے خیال میں عظیم رہنما کی وصیت ہوں گی۔ جو شخص میرا متبادل سمجھا جائے گا وہ ہے جو دن میں سال بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر اللہ کو یاد کرتا ہے، الف ور کبھی بھی غصہ نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک نسبتاً نامعلوم شخص جسے لوگوں نے حقیر سمجھا کھڑا ہوا اور خود کو اس کام کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت سا نے پوچھا کہ کیا یہ تینوں شرطیں پوری ہوئیں؟ اس شخص نے تینوں کو ہاں میں جواب دیا، لیکن کسی بھی وجہ سے آسا نے اس کے دعوے پر یقین نہیں کیا اور اسے مسترد کر دیا۔ کچھ اور دن گزرنے کے بعد آسا نے دوبارہ سب کو اکٹھا کیا اور اگر اس کی شرائط پوری ہوئیں تو دہرایا۔ ایک ہی آدمی کے علاوہ سب بیٹھے رہے۔ آسا نے اس کی استقامت کو دیکھ کر اس شخص کو اپنا نائب مقرر کیا، لیکن انسان کی مرضی کو صحیح معنوں میں جانچنے کے لیے اس نے چند لوگوں سے کہا کہ وہ کوشش کریں اور اس آدمی کو کچھ کرنے پر آمادہ کریں جس کے نتیجے میں اسے اس کے نائب کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ ان سب نے کوشش کی اور وہ سب ناکام رہے۔ اس کے بعد ابلیس شیطان نے السا کو اپنی خدمات پیش کیں، اسے میرے پاس چھوڑ دو، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ اس مقام پر آدمی نے ایک معمول تیار کیا جس میں دن کے وقت روزہ رکھنا اور رات بھر اللہ کو یاد کرتے رہنا شامل ہے۔ دوپہر میں وہ اپنے آپ کو تازہ کرنے کے لیے نیند لیتا۔ ابلیس نے فیصلہ کیا کہ اس کی دوپہر کی نیند سے پہلے دروازے پر دستک دے کر اس شخص کو پریشان کرے اور یہ کہہ کر اجازت دی جائے کہ میں ایک بوڑھا اذیت زدہ آدمی ہوں۔ ابلیس کا استقبال کیا گیا اور وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور ناانصافی کے بارے میں چہچہانے لگا۔ اس نے کہانی کو اتنا لمبا کر دیا کہ آدمی کے روزانہ کی نیند کے لیے کوئی وقت نہیں بچا۔ اس شخص نے ابلیس کو پیشکش کی کہ وہ اگلے دن اس کے دربار میں اس سے ملنے آئے تاکہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ وہ شخص اگلے دن ابلیس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آیا۔ اگلی صبح اس نے ابلیس کے واپس آنے کا انتظار کیا لیکن وہ پھر واپس نہ آیا۔ آخر دوپہر کو، اس سے پہلے کہ وہ آدمی نیند لینے والا تھا، ابلیس آیا اور دروازے پر دستک دینے لگا۔ اس شخص نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے اس سے سوال کیا، کیا میں نے تمہیں کل عدالت میں آنے کا نہیں کہا تھا؟ لیکن تم حاضر نہیں ہوئے اور نہ ہی آج صبح آئے۔ اس پر ابلیس نے جواب دیا، جناب، میرے دشمن بہت بدکار لوگ ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ اپنی عدالت میں بیٹھے ہیں اور انہیں مجبور کریں گے کہ وہ مجھے واپس کر دیں تو وہ عدالت سے باہر معاملہ طے کرنے پر راضی ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنے دربار سے نکلے وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ یہ گفتگو کافی دیر تک جاری رہی جہاں اس کی معمول کی نیند چھوٹ گئی۔ اس شخص نے ابلیس سے کہا کہ وہ معاملات طے کرنے کے لیے دوبارہ اس کے دربار میں آئے۔ ایک بار پھر اس شخص نے دربار میں صبر سے انتظار کیا لیکن ابلیس نہیں آیا۔ اس دن جب وہ گھر واپس آیا تو نیند کی کمی کی وجہ سے وہ بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ وہ کسی کو دروازے پر دستک دینے کی اجازت نہ دیں۔ ابلیس نے ایک بار پھر اس کی نیند میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تاکہ وہ روزہ نماز ادا نہ کر سکے، اور اسے امید تھی کہ وہ غصے میں آ جائے گا، لیکن جب اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کی تو اس شخص کے گھر والوں نے اسے روک دیا۔ ابلیس پرعزم تھا، اس نے زبردستی دوسرے راستے سے اس شخص کے گھر میں داخل ہوا اور ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ ابلیس گھر کے اندر آیا ہے اور دروازہ بند تھا۔ پھر اچانک اسے معلوم ہوا کہ اس کے سامنے کھڑا شخص ابلیس ہے اور اس سے پوچھا، کیا تو خدا کا دشمن ہے؟ اس نے اعتراف کیا کہ وہ ابلیس تھا اور تم نے میرے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیا ہے اور تم نے میرے جال میں پھنسانے کی میری تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو کسی طرح ناراض کر دوں تاکہ آسا کے سامنے آپ کا ایک دعویٰ جھوٹا ثابت ہو سکے۔ اس واقعہ کی وجہ سے ان کو ذوالکفل علیہ السلام کا لقب دیا گیا، ایک لقب جس کا مطلب ہے
दुगना बदला, हिस्सा देने वाला, आ देने वाला।